اچھا نواز شریف صاحب سے کیا گلے کیا ناراضگیاں تھیں؟ کوئی گلہ ناراضگی نہیں تھی، بس ایک بندے سے تعلق ہو گیا دوسری طرف، اور ایک ہی بندے سے تعلق رکھا اور اس کی پارٹی سے نہیں رکھا، اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ رکھی اور اس سے تعلق رکھا، تعلق نہیں 40 دن چلا کاٹ لیا، لیکن اس کے خلاف کوئی پریس کانفرنس میں بات نہیں کی، اور اسی سے ملتا ہوں۔ تو آگے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کا؟ اس ملک میں تو کسی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اقتدار ہی اگر مستقبل ہے تو یہ تو کئی دفعہ اقتدار میں آ چکے ہیں۔ شیخ صاحب اتنی مایوسی، مایوسی شیخ رشید نہیں، صاحب اتنے مایوس کیسے ہو سکتے؟ سارا پاکستان مایوس ہے، میں کیوں مایوس ہوں؟ میں تو، میرا تو دیکھو آگے پیچھے کوئی نہیں کہ جو جس کی مجھے فکر ہو کہ اس نے یونیورسٹی میں جانا ہے، اس نے LLM کرنا ہے، اس نے لاء کرنا ہے، اس نے بیرسٹر کرنا ہے، میں نے تو مرنا ہے بس۔ سو میں اپنی خوبصورت موت کا انتظار کر سکتا ہوں۔ جب بھی کوئی ترقی کر کے نیچے سے اوپر آتا ہے تو ہر کوئی اس کو ایک ہی نظر سے کیوں دیکھتا ہے کہ اس نے کرپشن کی، کوئی شارٹ کٹ اختیار کیا؟ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا سوال برا نہیں لگا، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً لوگ کہانیاں بنا لیتے ہیں شیخ صاحب۔ میرا دادا ریشم کا کام کرتا تھا، میرا باپ کرتا تھا، میرا ایک بھائی کرتا ہے ابھی، تو پھر میں نے اس کو ماڈرن طریقے پہ، ان کو پاس علم نہیں تھا، میں نے علم کے ذریعے پاکستان میں جیپنیز سلکوں کی پرورش کی، اور 37,000 لوگ میرے پاس ریشم کے کیڑے پالتے تھے۔ سو میں 40,000 کیڑوں کے پیکٹ منگواتا تھا، وہی ریشم بنا کے میں جاپان آپ نے محنت کی بہت زیادہ۔ محنت، میں سوتا زیادہ نہیں ہوں، اور آپ کا ایک بیان ہے نا، آپ نے کہا کہ قبر میں بھی تو جا کے سونا ہی ہے نا۔ میں یہ سب لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، لوگ ساری رات سوتے ہیں۔ ابھی میں گیا ہوا تھا کہیں وقت، تو میں 8 بجے سو جاتا ہوں، تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں صبح فجر کی نماز پہ اٹھتا ہوں، یہ تو بڑی ایک اچھی نماز روٹین ہے شیخ پڑھتا ہوں، صاحب۔ 4 جلدی ٹائم سے نمازیں سو، اور بھی پڑھنی چاہیے مجھے۔ آپ صرف فجر پڑھتے ہیں؟ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور تلاوت بھی کرتا ہوں صبح، اور روز تلاوت کرتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے 5 پڑھنی چاہیے، لیکن میں ایسی اب کمپنی کی مشہوری کے لیے کہہ دوں میں نمازی آدمی ہوں، لیکن میں نے بہت ہمت، پلاننگ کے ساتھ، بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ پلان کیا کہ کعبے کی چھت آگے کھلے۔ کعبے میں تو ایسا بھی تھا کہ میں انچارج تھا اس وار کا، عراق اور کویت کی۔ ایک دن کعبے کے اندر رکھ کے ہی مجھے وہ بھول گئے، کعبے کے دروازہ ہی نہ کھولیں، پھر میں نے زور کے وقت بہت زور سے چیخا کہ دروازہ کھولو۔ لیکن یہ میرا زندگی کا ایک جو مشن تھا، ایک تو سیاسی مشن تھا کہ میں اقوام متحدہ کو ایڈریس کروں جب 100-150 سربراہ بیٹھے، اس وقت سارے سربراہ جایا کرتے تھے، اور دوسرا میرا زندگی کا مشن تھا کہ اللہ میں کعبے کی چھت پہ نماز پڑھ لوں مرنے سے پہلے۔ اور دونوں دعائیں آپ کی قبول ہو گئی؟ دونوں، 4 آدمیوں نے پاکستان میں کعبے کی چھت پہ نماز پڑھی ہے، جس میں میں ایک شامل ہوں۔ پھر تو بڑے لکی۔ اور کعبے کا دروازہ جب کھلنے لگا، جس پلاننگ کے تحت میں نے چابی منگوائی، جب دروازہ کھلنے کا وقت آیا، یہ کعبے کے اندر سے دروازہ جاتا ہے چھت پہ، تو انہوں نے کہا کہ 4 بندوں سے زیادہ کہ 6 بندوں سے زیادہ، میں بھول گیا، 4 یا 6، کہ یہ سیڑھی جو ہے 1500-1400 سال پرانی ہے، 4 بندوں سے زیادہ چڑھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا اتنے جرنیل ہیں، مجھے تو ویسے ہی پیچھے کر دیں گے، لیکن مشرف نے کہا شیخو یو فرسٹ، وہ مجھے شیخو کہتا تھا۔ مشرف صاحب کو شیخو کہہ کے بلاتے؟ ہاں، مشرف نے ہی میرا نام شیخو رکھا تھا، تو وہ مجھے کہتا تھا شیخو یو فرسٹ۔ سو وہ جو 4 بندے چڑھے اس میں پہلا بندہ میں تھا، اور دونوں زندگی کی، اور میری پھر تو بڑے خوش نصیب ہیں شیخ ہاں صاحب۔ جی، کوئی خواہش میری زندگی کی خدا نے ایسی نہیں کی جو مکمل نہ کی۔ آپ نے مشرف صاحب کا ذکر کیا، کوئی اچھی بات ان کے بارے میں اگر آپ کرنا چاہیں؟ میں رات کو روز ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور سگار پیتا تھا، اور ایک بات اچھی ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ اچھی بات ایک کی جا بات میں سکتی ہے کرنا نا؟ چاہتا ہوں اچھی کہ بات تو اس قوم نے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، وہ میرے بھائی تھے، جو سلوک، جو مقام ان کو ملنا چاہیے تھا، وہ مقام ان کو نہیں دیا گیا، اور میں نے قبر ان کی یہاں بنا رہا تھا، لیکن ان کی بیٹی ہے، اس نے کہا ہم نے نہیں یہاں بنانی، وہاں بنائے جہاں وہ کہہ کے گئے۔ صرف مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ہم وفا شعار لوگ
بعض جگہ کہہ رہا ہوں کل یہ نہ ہو اس انٹرویو سے طوفان کھڑا ہو. جو اس کا مقام تھا, کیونکہ میرا اور اس کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا, اور اس کی ورڈیٹ, اس کی پریس کانفرنس اس کو میں دیکھتا تھا. جتنا مقام ہمیں ڈاکٹر کا 4 آدمیوں نے ایٹامک بم کی حمایت کی, جس میں ٹاپ راجہ ظفر اللہ کا ہے, اور چوتھے نمبر پہ میں ہوں. باقی سب ایسے ہی کمپنی کی مشہوری ہے, میں کون اور تو کون. اور باقی مشرف کے ساتھ میں تقریباً ہر رات کو, لوگوں کو پسند نہیں تھا, لوگ مجھ پہ شک کرتے تھے کہ میں کام خراب کرتا ہوں, لیکن میں نے ساری زندگی ہر شام ان کے ساتھ ان کے گھر کھانا کھاتا تھا. وہ رات کو باہر نکل آتے تھے. کام خراب کیا کہ مطلب ان کے کان بھرتے تھے, جیسا لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی کی بات. یہی ہوتا ہے نا, اس ملک میں یہی ہوتا ہے. سب سے زیادہ آپ پہ شک کون کرتا تھا؟ اس ملک میں بڑا آدمی کرتا تھا, سیاسی نہیں تھا وہ, میرا مطلب ہے. چلے جو بھی تھے, بعد میں شک دور ہوا کہ آپ ایسے نہیں کرتے تھے؟ نہیں دور ہوا. اچھا, نہیں دور ہوا کیونکہ ہم کھانا کھاتے تھے, پھر سگار پیتے تھے. بھابھی صبا جو ہے ان کو سگار پینے سے روکتی تھی, تو پھر میں چوری سے ان کو سگار پلاتا تھا. تو جتنے بھی بلیک چرچل کے سگار آتے تھے ان کے, وہ میں پیتا تھا. واہ. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ اس وقت کوئی سن رہا ہو تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ شیخ رشید جیسا آدمی جو کہ تھڑا لگاتا تھا, وہ بلیک چرچل کے سگار پیتا رہا اتنے سال. سو میں نے ساری زندگی اس وقت بلیک, اب تو نہیں افورڈ ہو سکتے. اگر ہم اس کی قیمت پوچھنا چاہیں تو مجھے تو پتہ نہیں ہے, کیونکہ میں نہ سگریٹ سگار کچھ نہیں پیتی, لیکن کیا اب آپ قیمت کیا ہوگی؟ سمجھ لیں کہ جتنے بھی پاکستانی روپیز میں بتا دیں, دیکھنے والے سب کو نہیں پتا ہوتا نا پوری انفارمیشن. ₹1,00,000 کا ڈبہ ہوگا, اور اس میں کتنے سگار ہوتے ہیں؟ 25 25 سگار, اور ₹1,00,000 میں کئی سگار 7-8 ہزار روپے کے ہوں گے. بلیک چرچل تو ملتا ہی نہیں ہوگا. مشرف کو وہ بھیجتے تھے وہاں سے, کیوبا سے ڈائریکٹلی, تو وہ پھر میرے لیے وہ علیحدہ کر دیتا تھا اپنی فیملی سے ڈر کے کہ بھئی. شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ جو سگار شیخ صاحب پیتے ہیں اس کی جو قیمت ہے, پیتا تھا, پیتے تھے. اچھا, آپ نہیں پیتے وہ سگار؟ اب میں وہ نہیں پیتا, اب میں سستا سگار. آپ نے کہا کہ میں اب افورڈ نہیں کر سکتی. اب میں افورڈ نہیں کر سکتا. شیخ صاحب, آپ کی آمدنی کیسے کم ہوگی؟ آپ کی بھی کم ہوگی. میری آمدنی میرے لیے تو بہت ہے, لیکن وہ عیاشی ہوگی, وہ بلیک چرچل پینا اس وقت. دیکھیں نا, سگاروں کی بھی کلاسیں ہیں. پاکستان میں روم کے اسٹیشن کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں, چین سموکر ہے صدر الدین, پیر صدر الدین, اس کے بعد ایک اور ہیں کوئی سندھ کے, پھر شیخ مشرف, پھر شیخ رشید. جو پہلے 5 نام ہیں ان میں میرا نام وہاں پہ ٹائپ ہے کہ یہ سگار پینے کے شوق. ہم صبح سگار سے شروع کرتے ہیں, نماز کے بعد, تلاوت کے بعد سگار پیتے ہیں, پھر ناشتہ کرتے ہیں.